بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ کے بندوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں ہمیشہ اللہ سے رابطہ ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور دماغوں کے اندر جو ہے اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ کسی قسم کا ان کے اندر جو ہے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ خوف دل سے نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے بہترین راستے جو ہے مقرر کر دیتے ہیں، اور ایسے راستے جس کے اوپر وہ چل کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ کو پیدا کیا ہے۔ دل اور دماغ یعنی کہ برین اور اس کے بعد جو ہے ہارٹ، یہ دونوں جو ہے بہت ہی، اس کو اردو خاص بھی کہتے ہیں اور ہمارے جو وائٹل آرگن بھی ان کو کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ تو ہم جو ہے آج ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کو جو ہے تجزیہ کریں گے کہ ہمارے دل کا جو ہے نظام کیا کہ واقعی جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور دماغ کا نظام جو ہے واقعی علیحدہ ہے، یا کہ دونوں جو ہے وہ آپس میں منسلک ہیں، کیسے منسلک ہیں اور کیسے یہ بہترین قسم کے آپس میں کوارڈینیشن سے سر انجام دے رہے ہیں ہر کام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے جس کے اندر جو ہے دونوں چیزیں جو ہے موجود ہے۔ قرآن پاک میں اس کی جو ہے وہ دل کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ اہم چیز جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ سوچ اور احساس کا منبع جو ہے اور تمام قسم کی جو ہے وہ ہماری ترقیات کا منبع جو ہے یہ دل کو قرار دیا ہے، لیکن ہمارے سائنسدانوں نے اس کو جو ہے یہ دل کو پمپ کرنے والی مشین کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک مشین ہے جس کی وجہ سے جو ہے صرف اور صرف جو ہے مشین کام کرتی ہے، جو پمپ دل پمپ کر کے جو ہے یہ پورے جسم کو سپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس میں احساسات موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ دل دریا سمندر ڈونگے خوف دلا دیے جانے، تو یہ کیا ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی آج ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہمارا دماغ جو ہے وہ شہنشاہ یا بادشاہ ہے، یا ہمارا دل شہنشاہ یا بادشاہ ہے؟ پرکنڈی فائبر کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو سی پی کے انزائم کیا ہوتے ہیں، یہ نان انٹرنل انزائم جو ہے، نان ایپرین انزائم جو ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ہمیں جب خوف آتا ہے اولا خوف علیہم، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ان کو تو خوف آتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے جب خوف کھاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس خوف سے ہمارے دلوں کو جب مضبوط کر دیتا ہے تو ہم وہ خوف سے جو ہے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے دل جو مضبوط ہوتے ہیں کہ یا دماغ مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے جنرل نالج اور اس قسم کے جو ہے وہ سائنسی نالج کے بارے میں جو ہے وہ علم ہو سکے۔ زمانہ قدیم سے عوام میں جو ہے یہ دلچسپ سوال جو ہے وہ ہوتا رہا ہے کہ کیا کہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے یا کہ دماغ بادشاہ ہے؟ تو اس کا منبع جو ہے روحانیت سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ دماغ عقل اور دانش کا سرچشمہ ہے، جبکہ جذبات کا چشمہ جو ہے وہ احساسات کا چشمہ جو ہے وہ دل کو قرار دیا گیا ہے۔ جسم عمل سوجھ بوجھ اور جانچ پرکھ کے عوامل سے دماغ وابستہ ہوتے ہیں۔ روح غور و فکر عشق کے ساتھ جو ہے وہ دل ہمارا وابستہ ہوتا ہے۔ یہودیت عیسائیت اور غربت یونانی فلسفے کے تحت جو ہے جذبے کے تحت جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ایسے مراحب ہے جن میں جو ہے ایک ایسا گروہ جو کائنات میں دماغ کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ دل کو اس کے تابع قرار دیتا ہے۔ لیکن روحانیت ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں دماغ ایک طرف جو ہے اہم موضوع ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے دل اور دماغ مل کر انسانی جسم کی روح، جسمانی اور روحانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دل کی حکمرانی کا
پہلا مذہب جو ہے یہ جو قائل مذہب جو ہے یہ دین اسلام ہے، جس نے جو ہے ہمیشہ جو ہے دل کی حکمرانی کو ہمیشہ تسلیم کیا۔ قرآن پاک میں اکثر جو ہے یہ اس کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے کہ دل کے اندر جو ہے اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ ہم نے مور لگا دی ہے، جیسے کہ تھسم بکم فہم لا یرجعون، کہ کبھی بھی وہ جو ہے وہ رجوع نہیں کریں گے، تو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مور لگا دی ہے۔ تو مور تو اس جگہ پہ لگتی ہے نا جو جس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، تو ہم آگے چل کے جو ہے اس کے احساسات اور اس کے انزائم اور اس کے جو نیوکلس اور اس کا دماغ، دل کا دماغ بھی ہے، یہ ہم جو ہے یہ آگے چل کے جو ہے سمجھیں گے اور جانیں گے۔ ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو جو ہے وہ سورت اشر کے اندر جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 87 سے 89 سے کے بارے میں 87 سے جو ہے وہ 89 میں فرمایا ہے کہ روز قیامت اللہ کے محبوب کے بندے جو ہے وہ پاک صاف دل کے حامل ہوں گے، گویا کہ مومن ایک بڑی نشانی اس کا دل جو ہے پاک ہوگا۔ واضح قرآن میں عقل اور دانش میں بھی انسانی ترقی کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی جس میں ہے نہیں بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ایسے لوگوں کو جو ہے کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے عقل و دانش کے اندر جو ہے مکمل طور پہ جو ہے یہ بڑھ دیا جاتا ہے۔ بیشتر مقامات پر دماغ کی بجائے دل کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں دل کا تذکرہ قلب، فؤاد، صدر کے الفاظ سے کیا گیا ہے، 137 بار اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ دین اسلام میں اس عضو کو جو ہے انسانی جسم کا جو آشکار قرار دیا گیا۔ البخاری اور مسلم کے اندر جو ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جسم کو قلب خراب ہو جائے تو سارا بدن روحانی جسمانی طور پر بیمار پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے روح کی غذا جو ہے وہ دل کی دھڑکن ہے، دل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے روح جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ جب دل دھڑکتا ہی تب ہے جب روح ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ روح من امر ربی جو ہے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو پہلے سب سے جب دل تندرست رہے تو یہ پورا جسم جو ہے صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اگر گویا کہ انسانی تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ دل گناہوں سے پاک ہو۔ گناہ بھی جو ہے یعنی جھوٹ بولنا، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں بیسیکلی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی اندر جائے گی، جب کوئی بھی چوری کرتے ہیں وسوسے سے لگ جاتے ہیں کہ یوں کیوں ہم نے یہ کیا ہے کام۔ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے انسانی جسم جو ہے اس کے اندر جو ہے روحانی اور جسمانی شخصیت جو ہے وہ کیسے بہتر رہ سکتی ہے۔ تو عربی، فارسی اور دیگر جو ہے دل کی برتری کے اندر مسلم ممالک میں سبھی زبانوں کے اندر جو ہے وہ علم و ادب کے جذبات، احساسات اور خیالات کا منبع جو ہے دل کو قرار دیا گیا ہے۔ فارسی کی شاعری، ہندی شاعری، کوئی بھی شاعری ہو یا کہ انگلش شاعری ہو، ڈیفوڈلز کی شاعری ہو یعنی کہ جو انگلش شاعری ہو اس میں انگلش لٹریچر ہو، تو اس کے اندر بھی جو ہے جب بھی دل کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں محاورے پڑے جاتے ہیں، دل اچاٹ ہونا، دل بھر جانا، دل توڑنا، دل جمعی کرنا، دل سے اتر جانا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اردو لغت کے اندر جو ہے دماغ میں کہیں زیادہ جو ہے وہ دل کے محاورے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اردو اور فارسی میں بھی جو ہے وہ شاعری کے اندر دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دل کا ایسا کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہے، دل لگی کسی کے ساتھ ہے۔ دل لگی ایک فلم بھی تھی جو میں نے دیکھی تھی کہ واقعی بہت پیاری فلم تھی۔ تو دل جو ہے وہ دل یہ اصل میں اسلام کے اندر جو ہے تعلیم کے اندر روح اور نفس کو عقل دماغ سے برتر جو ہے وہ بنایا ہے۔ تصوف اور روحانیت کی بنیاد بھی دل پر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات اس وقت تک نہیں بن سکتا جب جو ہے وہ اس کو دل کے راستے چل کر ہی جو ہے وہ کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ چارے مشرق کے نزدیک جو ہے وہ عقل اور علم انسان کی منزل کے قریب تو لے جاتے ہیں، مگر صرف روحانی عشق جو ہے وہ ایسے راستے
پر سرکس کراتا ہے، جس کے نظریہ کے اوپر جو ہے وہ علامہ اقبال کے چند مشہور شعر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشل راہ، کسی خبر کی جنون بھی ہے صاحب ادراک، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بے چارہ نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم، دماغ بادشاہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اندر سائنسدانوں نے تحقیق اور تجربات سے دعویٰ کیا کہ جذبات و خیالات اور احساسات جو ہے یہ خاص طور پہ ابھی ہم نے جو ہے یہ فلاسفی پڑھی اور سائیکالوجی پڑھی، اس کے اندر جو ہے سارا جو ہے وہ افعال جو ہے تمام افعال جو ہے وہ دماغ کے اندر کنٹرول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دل جو ہے محض ایک پھول جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دعویٰ جو ہے اسلامی روایات کے بالکل خلاف ہے، تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی آگے چل کے جو ہے پرانے نظریات کے بالکل خلاف ہے۔ تو مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ جذبات اور احساسات جو ہے وہ کا منبع جو ہے وہ دل کو ہی پہلے سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں بھی بالکل ایسے ہے۔ عالم اسلام کے مادہ پرستی کو فروغ حاصل ہوا، تو اس میں جو ہے یہ اخلاقی تج کو جو ہے روپے پیسے سے پوجے گی۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جو ہے دراصل یہ خام خیالی جو ہے ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ارتقاء کے مراحل جتنے بھی ہیں، یعنی کہ ایولیوشن جو بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے حقیقت میں سائنسدان جو ہے وہ تجربہ اور تحقیق پر جو ہے وہ نئے چشم کشا جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ جان کر جو ہے وہ حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ دل جو ہے وہ دماغ کے تابع نہیں، بلکہ جو ہے وہ مفرد جو ہے وہ شناخت رکھتا ہے۔ کیسے کہ دل کا اپنا نظام ہے، اس کے اپنے مسلز ہے، اس کا اپنا جو ہے یہ کارڈک سسٹم ہے، اس کا جو ہے وہ اپنے والو ہے، اس کا جو ہے سارا کچھ اپنا ہے۔ یعنی کہ پرکنڈی فائبر جب ہم پڑھتے ہیں، ایسے نوڈ پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے، ایسے نوڈ پرکنڈی فائبر کو کیسے جو ہے یہ اس مسلز کو جو ہے وہ ہلاتے ہیں، کیسے مسل جو ہے وہ پھڑکتے رہتے ہیں بار بار، اور کیسے جو ہے یہ بھی نوڈ جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے سسٹم جو ہے یہ الیکٹرک سسٹم جو ہے دل کا جو ہے اپنا کام جو ہے وہ سارا انجام دیتا ہے۔ تو اس میں کیسے وولٹ کرنٹ آتا ہے اور کیسے جو ہے وہ ایک چیز کو بند کرتا ہے اور کھولتا ہے، یعنی کہ وینٹریکل جو ہے بند کرتا ہے آرٹیکل کو کھولتا ہے، اور آرٹیکل کو بند کر کے وینٹریکل کو کھولتا ہے، اور اس طریقے سے یہ خود نظام جو ہے یہ کیسے جو ہے وہ ایک وولٹ کے اندر جو ہے یہ جسم کے اندر یہ جسم میں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ دل ہی اہم ترین عضو ہے، وہ انسان کے خیالات، عقل اور جذبات اور احساسات دونوں کے پر اثر انداز ہوتا ہے، گویا کہ محض خون پمپ کرنے والا آلہ نہیں ہے۔ ہم دو جسمانی عضو، یہ دو اہم جسمانی عضو ہیں، یعنی کہ دل اور دماغ جو ہے یہ دونوں بنیادی عضو ہیں۔ ہم ان کا جو ہے جب تجزیہ کرتے ہیں تو چلے پہلے سب سے جو ہے وہ دل کا تجزیہ کر لیتے ہیں، تو یہ 100 گرام اس کا وزن ہے، اور اس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر نیوٹرینٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جو پمپ کیے جاتے ہیں دل میں۔ خون جو ہے پہلے جو ہے وہ کارڈک اپنے دل کو جو ہے خون سپلائی کرتا ہے، اس کے بعد پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اور ایک انسانی خربوں خلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں جا کر جو ہے یومیہ طور پہ جو ہے یہ سرگرم جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے سرگرمی جو ہے ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو انسانی دماغ جو ہے وہ 1198 گرام کا جو ہے ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ 1336 گرام یہ جو ہے یہ وزنی عضو ہے، یعنی کہ دماغ بڑا ہے، ہماری سوچ، یادداشت، حساسیت، جذبات، نظام تنفس، درجہ حرارت، بھوک اور دیگر جسمانی اعمال کا کنٹرول کرتا ہے۔ اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ دماغ اور حرام مغز مل کر ہمارا سینٹرل نروس سسٹم تشکیل دیتے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ دل اور دماغ کا رشتہ جو ہے آپس میں بڑا زیادہ جو ہے وہ قریبی ہے۔ تو ہم کیسے کہتے ہیں ان کا رشتہ جو ہے بڑا قریبی ہے؟ تو اس میں جو ہے فلیاتی اعتبار سے دل اور دماغ بمائن جو ہے وہ قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ دراصل جو ہے وہ ایک خراب ہو جائے تو دوسرا اپنا فعل صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔
दिमाग में खून की नालियां जो है कसरत से पाई जाती है और इनकी कुल लंबाई जो है 1 लाख मील बनती है। खत इस्तेमाल पर जमीन का मुहीत 24,900 मील है। यही नहीं बल्कि दिल के पंप शुदा जो खून 20 से 25% जो है वो जिस्म के हिस्सा जो है वो दिमाग को जाता है, यानी कि जो दिल पंप करता है खून को उससे 20 से 25% खून जो है ये दिमाग की तरफ जाता है। अगर चंद सेकंड के लिए जब खून ना जाए तो दिमाग को जब ग़िज़ा नहीं मिलती तो दिमाग जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसकी फौरी तौर पर डेथ हो जाती है। ग्लूकोज ना मिले, ग्लूकोज कौन लेके जाता है दिमाग की तरफ? खून लेके जाता है। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है जी? खून लेके जाता है। दिमाग का तो असल में जो है ये जब तक जो भी मतलब इस हिस्सा है, जब तक दिमाग को खून नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, उसको गुजारियत नहीं पहुंचेगी तो दिमाग काम कैसे करेगा? यानी कि ये जो है दिमाग के काम करने के लिए दिल का होना जो है वो जरूरी है। तो इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जो है ये खून का बड़ा खरीदार जो है दिमाग है, और इसे खून ना मिले तो दिमाग चंद मिनटों में अल्लाह को प्यारा होने लगता है। यानी कि जो है वो हमारी जिंदगी जो है उसका मंबा जो है बेसिकली तौर पर जो है वो हमारा दिल और दिमाग दोनों। ये हुजूर रईस है, तो इसीलिए हम इसको जो है हुजूर रईस वो होते हैं जो कि हमेशा के लिए जो है एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। इनके बगैर हमारी जिंदगी जो है वो नामुमकिन है। मुकाबला करो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं जी। दिमाग और दिल जो है वो एक कुदरती अमल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत जो है सर अंजाम देते हैं। हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जान चुके हैं। इसमें जो खुद का निज़ाम होता है जिसमें जो है ये होता है क्या जी, इसमें जो है दिल का धड़कना, सांस का आना, खाना पेशाब का आना और खुराक का हजम होना, ये सारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत जो है वो खुद दिमाग के लिए जो होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दूसरे मरहले में जो है वो पहले सिम्पैथेटिक है और दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक है। सिम्पैथेटिक के अंदर जो है ये खुद जो है सारा निज़ाम जो है वो होता रहता है। उसके बाद जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ये निज़ाम जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अगर हमें जो है कोई मुकाबला करना पड़े, कुछ शेर आ जाए, हमें खौफ आ जाए, डर आ जाए, बला खौफ बला हम यहज़रून, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हम क्योंकि इंसान है, हम जो है वो वल्यूलर नहीं है, तो इसलिए हमें जो है खौफ खतर जो है हमें आ जाता है। तो हमारे हार्मोन जो है ये खारिज होने शुरू हो जाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन खारिज होते हैं, एपिनोर्फिन हार्मोन खारिज होते हैं, नॉन एपिनोर्फिन हार्मोन खारिज होते हैं, जो हमारे खून के अंदर शामिल होकर फौरी तौर पर दिल की धड़कन को जो है वो तेज कर देते हैं या कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से खूनी जानवरों के को देखने से, यानी कि हम जब भी जो है वो अंधेरे में जाते हैं या के शेर को देखते हैं या और किसी खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं, तो उसमें जो है हमें बका मिल जाती है, हमें जो है वो हम जो है वो मुकाबला करते हैं उसका या भाग जाते हैं। फाइट एंड फ्लाइट इसी को कहते हैं। तो ये नेचुरली ये एक प्रोसेस है। तो आर्टिस्ट क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानी जिस्म को जो है ये बनाया है और उसके अंदर जो है ये मुख्तलिफ जो है साइंसदानों ने अपने जो है वो नजरियात पेश किए, जिसमें एडिसन का नजरिया जो है वो है जी कि दिमाग संभाल कर रखे। और फिर उसके बाद जो है गोया कि एडिसन ने दिमाग को जिस्मानी सल्तनत का शहंशाह मुकर्रर किया है। इसी तरीके से कुछ और जो है वो लिवर्टान और डॉर्ची ने जो है वो आंसू दिमाग से नहीं बल्कि दिल से निकलते हैं। यानी कि हमें जो खौफ आता है या हमें डर लगता है वो दिमाग से नहीं बल्कि हमें दिल से महसूस होता है कि हमें हमारे दिल के अंदर जो है ये मसला जो है वो पैदा हो जाता है। इसी तरीके से दिल खून के आंसू होता है, दिल खून के आंसू होता है। आगे मैं नहीं कहूँगा कुछ भी कि जब हम जो है वो देखते हैं कि हमारा क्या होता है, तो आंसू जो है वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से निकलते हैं। तो मशहूर अमरीकी जो है वैकल डॉस्टन ने जो है वो हाथों से काम करने वाले मजदूर की मिसाल दी है कि जब तक वो हाथों से काम करता है, दिल दिमाग दोनों को मेहनत करके नहीं करता, उस वक्त तक काम में जो है वो दिलचस्पी नहीं लेता, तो उस वक्त तक दोनों चीजें जो है मुकम्मल जो है वो नहीं होती। तो इस तरीके से दिमाग ही सब कुछ है, ये बात जो है वो गलत साबित हुई है।
कि दिल का जो है अपना निज़ाम जो है वो है, जिसमें उन्होंने जो है वाटर ब्राड जो है कॉमन उनका एक साइंसदान था, जिसने जो है टिश्यू के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम किया, और जो है जॉन ब्रैटस ने जो है वो नई तहकीकात की। कैसे जो है ये उसने तहकीकात की, उसने जो है मुख्तलिफ साइंसदानों को इकट्ठा किया, मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनको सबको इकट्ठा किया, और फिर जो है ये उर्दू के जो है वो ऑर्गन के थे, जेनेटिक के कुछ लोग थे, इन सबको इकट्ठा करके उसके बाद जो उन्होंने जो है ये तहकीकात की, और अपनी तहकीकात और तजर्बात में जो है उसने जो है वो वाल्टर का नजरिया जो है वो गलत साबित किया कि दिमाग और दिल के अंदर जो है ये ऐसा कंट्रोल नहीं है, बल्कि जो है दिल के अंदर एक छोटा दिमाग है, दिल के अंदर छोटा दिमाग है। ये कैसे कि हम जो है वो शुरू में जान चुके हैं कि हमारे जो है वो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस हर सेल को जो है वो कंट्रोल करता है। हमारे जितने भी मसल है उनके अंदर जो है ये हर मसल जो है उसका अपना मतलब ये खलिए जो है 40,000 खलियों से जो है वो हमारा दिल जो है बना, मसल जो है वो 40,000 मस्कुलर सेल से जो है बना हुआ है, कार्डिक मसल से जो है बना हुआ है। तो ये 40,000 जो है इनके अंदर जो 40,000 न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसका मतलब है दिल का अपना ही निज़ाम जो है वो मौजूद है, जिसका अपना न्यूक्लियस है, दिल का अपना ही जो है वो दिमाग मौजूद है, और दिल अपना जो है वो काम सारा अंजाम देता है। इसी तरीके से दिल के अंदर 3 ग्लैंड मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन बनाते भी हैं और खारिज भी करते हैं। इन हार्मोन में जो है वो कार्डिक नाइट्रो किस्म के जो है वो हार्मोन जो है वो शामिल है, जिसको जो है वो कार्डिक पेंटाइड न्यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा जो हार्मोन जो है इसके अंदर जो है शामिल है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म के अफ़आल को सरअंजाम देते हैं। इसी तरीके से कार्डिक का अपना जो है छोटा सा जो है ये निज़ाम है, जिसको जो है हम इंट्रेंसिक कार्डिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इंट्रेंसिक कार्डिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये जो है दिल के अंदर जो है निचली तौर पर जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो हमारे अंदर जो है 3 किस्म के निज़ाम और होते हैं। एक जो है जिसको हम असबी राब्ता यानी कि न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम की वसासत से होता है। दूसरे को हम जो है वो हयातियाती कीमियाई राब्ता यानी कि बायोकेमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम या हार्मोन सिस्टम कहते हैं, CPK, और ये दीगर एंजाइम जितने भी हम चेक करते हैं, इसी को चेक करते हैं कि इसमें जो है वो कैसी लहरें जो है वो पैदा हो रही है। और तीसरा जो है दबाव का निज़ाम है, जिसमें प्रेशर वेव्स को हम राब्ता जो है बायोफिजिकल कम्युनिकेशन के जरिए हम इसको चेक करते हैं। और चौथा तवानाई का निज़ाम एनर्जेटिक निज़ाम है, जो कि प्रकंडी फाइबर और इस तरह से एवी नोड और ऐसे नोड वगैरह से हम जो है वो जानते हैं, और इसके बाद जो है हम इसको जो है वो कम्युनिकेशन को जानते हैं, और जिसमें जो है बेसिकली तौर पर जो इंसानी जिस्म में जन्म लेने वाले बरकी मकनातीसी मकदार से जो है वो साथ जो है वो रखती है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो अल्लाह ताला हमें जो है खौफ से बचाए, हमारे दिलों को जो है ये ताकत दे और तवानाई मुहैया करे, और हम जो है हमेशा जो है ये जैसे कि हमारे अबाउजाद जो गुजर चुके हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है काम सर अंजाम दिए। आजकल दिल की बीमारियाँ क्यों ज़्यादा है कि हम जो है वो अल्लाह के खौफ से तो ऐसे डरते हैं, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए अहकामात पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से जो है जब हम उसके अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तो हमें जब बीमारियाँ घेर लेंगी, हम ज़हनी तौर पर भी बीमार हो जाएंगे, और जिस्मानी तौर पर भी, और रूहानी तौर पर भी, और कार्डियोलॉजी तौर पर यानी कि जो है वो दिल से भी बीमार हो जाएंगे। जो बंदा जो है रूहानी तौर पर यानी कि दिमाग से बीमार होता है, वो दिल से भी बीमार होता है। तो जब दिल पे जो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ऊपर दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है, तो उनको जो है वो कभी हिदायत नहीं आएगी। तो हमें जो है वो अल्लाह ताला माफ़ करे, और हमारे मरीजों को जो है शिफाए कामिला अता फरमाए। तो हम जो मरीजों का जब भी मरीज का किसी का इलाज करें, तो उसके दिमाग और दिल का भी इलाज करें, उसको जो है मजहब की तरफ जो है अल्लाह से रुजू करने की कोशिश करें। कि एक बंदा जो आज आया कि मेरे सर के बाल जो है वो उतर रहे हैं, तो मैंने कहा भी सजदा लंबा किया करो, सजदा लंबा करोगे तो जब दिमाग की तरफ तुम्हें खून ज्यादा जाएगा,
تو تمہارے دماغ کو جو ہے نیوٹریشن ملے گی تو تمہارے بال گرنے بند ہو جائیں گے. اس کی والدہ قریبی بیٹھی ہوئی تھی, کہتے سر کہ یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا پھر میرے پاس علاج ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور الرحیم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب قہاریت اور جباریت پر اللہ اتر آتا ہے تو ہم جو ہے وہ کبھی کسی سے پناہ نہیں مانگ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اس کی جو ہے غفور الرحیم ہونے کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ جو ہے یہ اس کو کام کریں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں, خاص طور پر ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا. تو آج میں یہ حکیم احمد حسن صاحب کے پاس جو ہے ڈوگرا کے پاس جامعہ والوں کے پاس گیا کسی دوست کا جو ایڈریس پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے جاتے ہی جب میں دروازے سے انٹر تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ پہچان لیا. انہوں نے کہا سر میں نے آپ کو کہیں دیکھا. پھر وہ کہتے سر آپ رمضان صاحب تو نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور لوگ مجھے جو ہے بائی فیس اور بائی نیم بھی اب جاننے لگے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں اور ان دوستوں کا بھی, اور جنہوں نے جو ہے خاص طور پہ جو ہے یہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور میری جو ہے باتیں سنتے ہیں. تو میں بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پہ ڈاکٹر حکیم احمد حسن صاحب کا, انہوں نے مجھے پانی شانی پلایا. تو میں نے ان سے بڑا کہا کہ ایسی کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا. تو یہ ساری جو ہے ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے. ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کی میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے انٹروڈیوس کروایا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا اور میرے دوستوں کا اور میرے بھائیوں کا.